ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ پیارے محب وطن پاکستانیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے ہم عصروں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے بچیوں، میرے بیٹوں، میرے بیٹیوں، السلام علیکم۔ بڑے فخریہ انداز میں، لیکن اللہ سے معافی کے ساتھ، کیونکہ فخر بہت زیادہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کی مہربانیوں کے ساتھ کل ہم نے صبح 8 بجے جو ویڈیو جس موضوع پر ریلیز کی، کل رات 8 بجے وہی موضوع پورے نیشنل ٹی وی پر وہی ڈسکس ہوا، وہی باتیں ہوئی، وہی جو کچھ خطرات یا گفتگو ہم نے کی وہی گفتگو ہوئی، یعنی ہم سے ٹھیک 12 گھنٹے بعد۔ تو اس سے لگا کہ ہماری معلومات بھی اور ہمارے سورس اور ہماری گفتگو صحیح اور درست سمت پہ جا رہی ہے، اور ہم نے اپنی ویڈیو بالکل درست بنائی اور اس میں درست اندازے لگائے گئے، خبریں لی گئیں، لوگوں سے معلومات لی گئیں، تو وہ درست تھی، کیونکہ جو صبح 8 بجے ہم نے ویڈیو بنائی تھی، رات کو 8 بجے 12 گھنٹے کے بعد پورے نیشنل ٹی وی پر، اور وہ جن کو آپ بہت بڑے بڑے مغز والے صحافی اس پر گفتگو کرتے تھے اور کر رہے تھے، تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہم یہ بات 12 گھنٹے پہلے کر چکے ہیں۔ اب دوستو، موضوع تو آپ کے سامنے ہے، اور میں جس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں کرنٹ افیئر پر زیادہ بات ہوتی ہے میری، اور پھر جو معاملہ چل رہا ہے جو پورے ملک کے سوچنے والے لوگوں کا، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا جن کے اپر چیمبر خالی ہوتے ہیں، یوتی ہیں، ان کے اپر چیمبر خالی ہے، نہ ان کو سمجھ ہے، نہ سوچ ہے، نہ ملک ہے، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رکھتے ہیں کیا نہیں۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو سمجھ لیجئے کہ اس وقت ملک میں 2 گروپ ہیں۔ ایک گروپ اس ملک کو تہز نہز اور بلیا بیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک گروپ جو ہے وہ سینہ سپر ہے، وہ سینہ لگا کے کھڑا ہے کہ پاکستان کو کچھ نہ ہو، میری جان جاتی ہے تو یہ 2 قسم کے گروپ پیدا ہوئے ہیں جو 70 سال 75 سال میں پہلے نہ دیکھے گئے تھے۔ یہ اسی عمرانی دور میں یہ جو کچھ ہوا ہے، اس ملک میں جو نقص پیدا ہوا ہے، وہ اس عمرانی دور میں ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بار بار الزام لگا رہے کہ جناب ملک اتنا مقروض ہو گیا، عمرانی ٹولہ یا عمران لگڑا یہ الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان اتنا مقروض ہو گیا۔ تو کیا کس نے؟ اور بھائی جو 98 تھی اس کا روپیہ تو آپ نے کیا، جتنا انہوں نے 70 سال میں نہیں لیا، 70 سال میں لیا، اس کا 80% آپ نے 4.5 سال میں 3.5 سال میں لے لیا۔ تو کام تو آپ نے بگاڑا ہے سارا۔ او بھائی 130 روپے والا گھی 500 روپے تک تو آپ نے پہنچایا، انہوں نے 600 تک پہنچا دیا۔ بھائی 52 روپے والی چینی، جو 52 روپے والی چینی تھی، 110 روپے آپ نے پہنچائی ہے۔ اور بھائی 35 روپے 32 روپے بکنے والا آٹا 100 110 120 تک آپ لے کے گئے ہیں، اب یہ 140 پہ لے گئے۔ تو جو کچھ بگاڑ پیدا کیا اس ملک میں وہ آپ نے کیا ہے، عمران خان صاحب اور آپ کی ٹیم نے کیا ہے، اور ابھی بھی آپ باز نہیں آ رہے۔ آپ نے کل جو کہا ہے، جو پرسوں کہا تھا، وہ تو میں نے بیان کر دیا کہ جی مجھ سے اسمبلیاں جنرل قمر باجوے نے توڑوائی۔ اور بھائی تو بے عقل آدمی ہے، تجھے تو ملک سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ کل کو تجھے کوئی کہے گا اس نے اسمبلیاں توڑوا دی، حالانکہ تیری اسمبلیاں تھی، تیری حکومت تھی، تیری پارٹی کی حکومت تھی، تیرے اپنے وزیر اعلیٰ تھے، جب تو ان کو توڑ سکتا ہے، اور اگر کوئی تجھے کہے کہ ملک توڑو تو ملک توڑ دے گا۔ بھائی تیری تو عقل پلے کی ہے ہی نہیں،
تیرے پاس عقل کی کوئی بات ہے ہی نہیں، پتہ نہیں تو کیا کر دینے والا ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اب کل پھر ایک بیان ڈال دیا کہ جناب یا تو 14 کو یہ الیکشن کرا دیں گے اور ورنہ پھر میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا۔ اور سڑکوں پہ اب خان صاحب خدا کے لیے خدا کا خوف کرتے، اگر آپ سڑکوں پہ آ جائیں گے تو باقی پھر منہ میں زبان نہیں رکھتے، یا ان کے ہاتھ پیر نہیں ہیں، یا ان کی ناک بہتی ہے، سڑکوں پہ صرف آپ آ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں آ سکتا۔ خدا کے لیے ان صوبوں کو، اس ملک کو قائم و دائم رہنے دو۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ملک ہے اور اسلام کے نام پر بنا ہے، مہربانی کر جائیں، ابھی وقت ہے، ابھی بیر ڈلے، گھی نہیں ڈلا۔ اگر گھی ڈل گیا تو پھر وہ اکٹھا نہیں ہوتا، بیر تو اکٹھے ہو جاتے ہیں دو دھاگے پہ۔ یہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ علی تے بیر ڈلے نے کہ نہیں ڈلیا۔ تو خدا نہ خواستہ کہ اس ملک کا گھیو ڈلے۔ آپ تو پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ سوچ اور ہوش کی ناخن لیں۔ آپ نے تو وہ کچھ کیا ہے کہ کوئی کسر نہیں رکھی اس ملک کی تباہی میں، اور میں واللہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کوئی حامی نہیں ہوں نواز شریف کا، شہباز شریف کا، یا مولانا فضل الرحمان یا اگلے پچھلے جتنی جماعتیں ہیں، میرا کوئی ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے لیے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت ایسی تھی کہ تھوڑا سا نرم گوش ہے، کیونکہ میں نے رب کعبہ کی قسم کھائی، اس لیے اپنے اسلام کو بھی فاش کیا۔ ان کے لیے میرے بندی تھوڑی بہت ہوتی ہے، کیونکہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت سے متاثر بھی ہوں اور پیار بھی کرتا ہوں۔ رہی بات یہ ہے کہ مجھے ان سے کوئی وہ نہیں، لیکن میں اب یہ بتا دوں کہ اس دفعہ یہ جو 1 سال اور غالباً آدھا مہینہ بھی اوپر ہو گیا 1 سال سے، یہ حکومت بہت زیادہ محنت کر رہی ہے اور اتنی سختیاں برداشت کر رہی ہے اس ملک کے لیے، اپنی سیاست کو بھی داؤ پہ لگا دیا ہے، اور یہ کام کر رہے ہیں کہ ملک کو کسی طرح جو گڑھے میں چلا گیا اس کو نکال دیں، اور کچھ کامیابیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں فیلڈ کا صحافی ہوں، میں فیلڈ میں جا کر بات کو پوچھتا ہوں، جس کو کہتے ہیں کہ جناب انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہوں، انویسٹیگیٹ کرتا ہوں، بات اپنے صحافی دوستوں سے پوچھتا ہوں، پھر جو کوئی سورس بھی، کچھ ایم این اے ایم پی ایس، کچھ اور لوگوں سے میرے بھی تعلقات ہیں، تھوڑے بہت وہاں سے کچھ معلومات لے کر پھر جتنی میرے پاس ہو سکتی ہے میں اس کو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اب ایک بات یہ آ گئی کہ تھوڑے سے کیا کہ ہم اسلام کی طرف تو بالکل سوچ بچار رہا ہی نہیں، کہ کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم مسلمان تو ہیں نا، اور مسلمان اسلام میں غالباً اگر میں بھول نہ رہا ہوں تو شاید نبی پاک کی حدیث ہے، اور اگر میں بھول رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، کہ 2 لفظ کہ حرام پی لو۔ اب اس کے معنی سے مطلب حرام تو شراب ہوتی ہے وہ پی لو، وہ کہا جا رہا نہیں، ایسا نہیں، اور حلال کو برا سمجھا گیا ہے، ایک چیز حلال لیکن اس کو برا سمجھا گیا۔ اب اس کے کیا معنی ہے؟ یہ بات طلاق حلال ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو برا سمجھا۔ حلال چیزوں میں اگر کوئی برا عمل سمجھا گیا ہے، بری بات سمجھو، طلاق حلال۔ اچھا، اب حرام پی لو، حرام غصہ ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کو پی لو، تو چلیے چیف جسٹس صاحب کو بہت غصہ ہے کہ فلاں ویڈیو آ گئی، فلاں ویڈیو، فلاں آڈیو آ گئی، فلاں آڈیو آ گئی۔ ایک تو یہ آڈیو ویڈیو کو ایسا مسئلہ چلا ہے کہ ارے بھی پتہ نہیں یہ کہاں جائے گا اور کیا ہوگا، حالانکہ ہم ماننے والے کس کے ہیں؟ اللہ رسول اور علی علیہ السلام کے۔
اور علی علیہ السلام کو جب فاروق اعظم بھیجتے ہیں کہ ایک بندے نے شکایت کی جی فلاں جگہ پر زنا ہو رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق نے اس وقت خلیفہ اعظم تھے، حضرت علی کو بھیجا کہ جائے جناب دیکھ کے آئیں اور آ کے رپورٹ کریں، اس کے مطابق پھر ان کی سزا کا تعین کیا جائے۔ حضرت علی نے جاتے ہوئے ایک چھڑی اٹھا لی اور چھڑی زمین پر مارتے ہوئے گئے کہ اس کی آواز سے اگر کوئی کچھ کر بھی رہا ہے تو پرے ہٹ جائے، دور ہٹ جائے، میں اس کا وہ گناہ بھی نہ دیکھوں، میں اس کا وہ گناہ بھی نہ دیکھوں، اور رپورٹ بھی دوں تو جا کر یہی بتاؤں کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس بات کو سوچ کر ایک چھڑی اٹھا لی اور اس چھڑی کو زمین پر مارتے گئے زور زور سے، پتوں پر، زمین پر، کہ تاکہ کچھ ہو بھی رہا ہو تو وہ لوگ الگ ہو جائیں۔ سوچ دیکھیں مولا علی کی، شیر خدا کی، علی علیہ السلام کی سوچ دیکھیں کہ مجھے وہ گناہ نہ دیکھنا پڑے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے یہی کچھ کیا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تمام چیزیں اچھائی ہے برائی ہے۔ ہاں، ایسی کوئی چیز جو اس ملک کے خلاف غداری کے طور پر یا ملک کو کسی دشمن کے ہاتھوں کوئی فائدہ پہنچانے کے طور پہ ہے، وہ تو ضرور نوٹ کی جانی چاہیے، اس میں تو کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کہ اس کی بیوی گھر میں کیا سوچ رہی ہے، اس کی ساس گھر میں کیا سوچ رہی ہے، اس کی بیوی سے کیا باتیں کر رہی ہے، یا فلاں کیا کر رہا ہے، یا فلاں کیا کر رہی ہے، تو خدا را اس کام کو اب ختم کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ اور ہاں، کچھ ایسی ہیں جن کے فرائض ضروری ہے، کیونکہ اب عمران صاحب باز ہی نہیں آتے، اور 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلے، اللہ معاف کر دینے والا ہے اور اللہ معاف کرتا ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگو گے تو معاف کرتا ہے نا۔ اور بھائی آپ 70-72 سال کی عمر میں بھی وہی جو 30 سال والے لڑکپن والی گفتگو یا باتیں یا وہی پلے بوائے والے کام کرو گے تو پھر تو اللہ معاف کرے گا۔ ہر وقت ہی آپ کوئی کچھ کریں اور اللہ سے معافی مانگے جائے، ٹھیک ہے، بس جتنی دفعہ ہو سکے معافی مانگو۔ اللہ ہر وقت معاف کرنے والا ہے، اللہ کروڑ گناہ کو بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن ایسا بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ کوئی وقت ہوتا ہے کسی بھی بات کا۔ تو یہ جو آڈیو ویڈیو کا سلسلہ چلا، یہ کچھ درست نہیں ہے۔ کس حد تک درست ہے کہ ملک کی بقا کے لیے اور اس کی سیکورٹی کے لیے تو بہت ضروری ہے، لیکن باقی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے، اور نہ اسلام میں یہ اچھا فعل ہے۔ اور عمران خان سے تو امید نہیں ہو سکتی وہ اچھا فعل وہ کر لیں، کیونکہ ان کے منہ میں، ان کی زبان میں کانٹے ہیں، ان کی زبان میں خوشبو اور عطر ہے ہی نہیں، ان کی زبان میں صرف کانٹے ہیں، انہوں نے تو کانٹے میں کھیل لیں۔ کل انہوں نے کہا کہ جناب 14 کو یا تو الیکشن ہو جائے اور نہیں تو میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا، یعنی بلیک میلنگ پہ بلیک میلنگ۔ بھائی تو آ جائے گا تو کیا کرے گا؟ بھائی جو تو کرے گا وہ کوئی اور کچھ بھی کرے گا، اور پھر جب وہ کرے گا تو ملک کا کیا ہوگا؟ یعنی کہ آپ ملک دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، آپ ملک کے دشمن بن گئے ہیں۔ شہباز شریف، نواز شریف میں پہلے بھی قسم دے چکا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم میں نے دی ہے کہ کوئی ان سے ہمدردی نہیں، کہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ان کی گردن میں بھی سریا نہیں بلکہ گاٹر آ جاتا ہے جب ان کا اقتدار ہو۔ لیکن اس دفعہ گارڈر سے ایک ہی بات نہیں ہے، اس دفعہ تو جو سمجھ لو کہ اپنے کندھوں پہ جو بوجھ اٹھایا نا، اس بوجھ سے وہ کئی دفعہ گرتے گرتے بچا ہے۔ اور اس گورنمنٹ میں کوئی ایسا وزیر نہیں ہے، یار میں اگر آپ کو کہوں قادر پٹیل جیسا بندہ، کیونکہ وہ میں کل بھی بتایا تھا میں نے کہ بہت سے لوگ چوڑیاں مارتے ہیں، تو قادر پٹیل صاحب بھی بس وہ زبان سے
کچھ نہ کچھ ایسے ان سے بھی ہوتا ہے جس کو آپ چب لیجیے اس میں سوال ہوتا ہے، لیکن بہترین کام کر رہا ہے صحت کے معاملے میں، بہترین وہ بندہ کام کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو نے انتھک کوشش کی، انتھک محنت کر کے دوستوں کو دوبارہ اپنی طرف مائل کیا ہے۔ اس میں چائنا، سعودی عرب، UAE یہ ناراض تھے عمران خان سے، اور ان کی وجہ سے سی پیک ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا کام، اور بہت سے کام ختم اور بند ہو گئے تھے۔ جو چینی کمپنیاں تھیں وہ واپس چلی گئی تھی، ان کی بڑی انویسٹمنٹ جو وہ لا رہے تھے وہ واپس چلے گئے تھے۔ اب وہ دوبارہ سے کام ہو رہا ہے، سی پیک کے دن کم ہو رہا ہے۔ یہ بڑی کاوشیں اور کوششیں ہیں وزیر خارجہ کی چائنا، خصوصاً میں چائنا کی بات کر رہا ہوں۔ چائنا ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا فین تھا، اور چائنا سے دوستی کا آغاز ہی ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا۔ اس کے نواسے کا نہ صرف انہوں نے احترام کیا ہے بلکہ اس کو دل و جان سے چاہا اور پاکستان کی مدد کی ہے، اور اس میں جناب شہباز شریف صاحب کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ بلاول بھٹو نے اور شہباز شریف نے دونوں نے مل کے چائنا کو دوبارہ راضی کیا، سی پیک دوبارہ سے چالو ہوا، باقی کام دوبارہ سے چالو ہوئے۔ تو یہ محنت کی گئی، اور ہر وزیر وہ سازیاں بری، وہ اتنی کوشش اور کاوشوں میں لگی ہوئی ہے کہ اس نے کووڈ میں نہیں بلکہ یہ اب بھی جو سیلاب اور جو قدرتی آفات ملک پر آئی، ایک ایک غریب کے گھر تک خود پہنچی یا اس کے نمائندے پہنچے اور ان کا حق ان تک پہنچایا، اور ملک میں جو بالکل ملیا میٹ کی صورتحال تھی اس سے بچا کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف پہنچتا رہا۔ اور اب 86 لاکھ گھر سندھ گورنمنٹ سندھ میں بنا کر دے رہی ہے، جس میں سے لاکھوں یعنی 20-25 لاکھ بنا کر دیے جا چکے ہیں 86 لاکھ میں سے، باقی بھی بن رہے ہیں۔ جیسے 1000-2000 کا بنتا ہے، یا پٹیاں ہیں وہ 500 کی پٹی بن گئی وہ لوگوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ پھر وہاں جو اس وقت سندھ میں صحت کے لیے جو سہولتیں، میڈیکل جو سہولتیں سب دی گئی ہے کہ وہاں جناب آپ کا یہ جو ہے کینسر کا علاج فری، دل کا علاج فری، کڈنی پلانٹ یعنی کہ گردے کی پیوند کاری فری، جو یہ ہمیں انڈیا یا پتہ نہیں کہاں کا جانا پڑتا تھا اور بیچنے پڑتے تھے، کوئی اپنی زمینیں کوئی اپنی جائیدادیں، جب یہ علاج ہو سکتے تھے۔ اب یہ علاج فری ہو رہے ہیں سندھ کے اسپتالوں میں، اور سندھ میں کئی جگہ پر گمبٹ، لاڑکانہ، کراچی، سکھر ایسے اسپتال بنا دیے گئے ہیں، اور وہاں سڑکوں کی جو حالت ہے تو اس سے بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ سڑکیں بنی ہیں، خصوصاً جو تھر علاقوں میں سڑکیں بنی ہیں، جو میٹھے پانی کا وہ انتظام ہوا ہے، وہ جا کے اب دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر جو یہ عوام کے لیے بسیں وہاں چلائی گئی ہیں، وہ لوگوں کو سہولتیں دی گئی ہیں۔ اب کراچی کی سڑکیں بڑی اچھی اور پیاری بن گئی ہیں، تو یہ اگر سکون ہو تو اس میں بہت اچھا ہو سکتا تھا۔ اور عمران کہتا تھا کہ جناب سب صوبوں سے دیکھ لو KPK کی حالت، KPK تو فرانس بنا دیا ہے، تو بھائی وہ پتہ لگا کہ KPK سب سے بھکڑ صوبہ ہے اس وقت، اور سب سے غریب صوبوں بھی شامل ہے، اور سب سے بری حالت اس کی ہے، اور سب سے زیادہ غربت بھی وہیں پر ہے۔ اور وہاں پر جو TTP نے جو آپ کی پسندیدہ عمران خان، آپ کی پسندیدہ آپ کی لور تنظیم نے وہاں کچھ کیا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں جو کچھ آپ نے جہاں بویا ہے وہ پوری قوم کو کاٹنا پڑ رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ تڑیے پڑیے اور اس پہ لگے ہوئے ہیں
تو اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. میں کہہ رہا ہوں یہ خواہ وہ کر رہے ہیں کرائے الیکشن. ہاں الیکشن جولائی میں، 3 مہینے پہلے کہہ چکا ہوں جولائی اگست میں الیکشن ہوگا. یہی پر بات آ کے ٹھہرے گی. اور اب آرمی چیف کو ان کو گریبانوں سے پکڑ کے بٹھانا چاہیے کہ ٹائم سیٹ کرو دونوں پارٹیوں کو، عمران کو بھی اور گورنمنٹ کو، کہ بیٹھے اور ٹائم طے کر کے اٹھیں. اور ورنہ ان کو اٹھا کے ساروں کو سمندر میں غرق کر دو. میرے ملک میں تباہی مچانا چاہتے ہیں، ملک میں تباہی نہیں ہوگی، ملک میں کوئی افراتفری نہیں ہوگی، ملک میں خلفشات نہیں ہوگا. ان باتوں سے ان کو روکیں اور منائیں اور بٹھائیں. 2 مہینے ادھر اکتوبر ستمبر چھوڑ دیں، اگست جولائی میں آ جائے. ادھر سے مئی چھوڑ دیں، جون چھوڑ دیں، جولائی میں آ جائے. تو یہ بات برابری کی بنیاد پر طے بھی ہو جائے گی اور ختم بھی ہو جائے گی. اور آئندہ وقت بھی آ جائے گی کہ کسی کے کہنے پہ اسمبلیاں نہیں توڑتی. کیوں؟ الیکشن جب ہوتے ہیں تو پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور پیسہ پاکستان کے پاس اتنا وافر نہیں ہے کہ ہر وقت اسمبلی توڑ دو کر. تو یہ بھی ایک بڑا جرم قرار دیا جائے کہ جو بے وجہ اسمبلی توڑتا ہے. جناب ایک تو وہ غصہ پینے والی بات کہ غصہ پینا پڑتا ہے، بات ختم ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب دوسروں کو چھوڑیے، آپ عالم دین ہیں اور آپ نے تو یہ بات بدرجہ ہم سے بہت زیادہ درجہ سنی ہوگی کہ حرام کو پی لو. تو وہ کس حرام کے بارے میں کہا گیا ہے؟ غصے کے بارے میں کہا گیا ہے. اس کو پی لو. یہ وقت ہے، ملک پہ وقت آیا ہوا ہے. باتیں آپ کی اصولی ہیں، میں مانتا ہوں بات آپ اصول کی کر رہے ہیں، بات آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن غصہ پی لیں، ٹھنڈے اس سبھاؤں میں آ جائیں اور آ کر بلاول بھٹو کی بات کو مانیں، شہباز شریف کی بات کو مانیں، باقی دوستوں سے مشورہ کریں. ملک پھنسے ہوئے ملک کو، اس بھنور میں پھنسی ہوئی ملک کی کشتی کو نکالیں اور اس کو کسی کنارے لگائیں. اور یہ کنارے لگے گی تو یہ ملک ترقی کرے گا، ترقی کر سکے گا. بہت سے خزانے اللہ نے ہمیں دیے جو ہمارے اس میں ملک کے زمینوں میں پہاڑوں میں دفن ہیں. ان کو نکالنا شروع کر بھی دیا ہے، نکالا جا بھی رہا ہے اور نکالا جائے گا. اور انشاءاللہ 4-5 سال کے بعد پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوگا انشاءاللہ. مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے بہت بڑی امید ہے. آپ اور مہربانی کریں، بیٹھیں. اور چیف جسٹس صاحب پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی غصے کو پی لیں، غصے کو پی لو، واللہ رسول کا حکم مانتے ہوئے غصے کو پی لو. اور اس ملک پہ رحم کریں، اس ملک پہ جو ہو سکے جتنی فیسلٹی آپ دے سکتے ہو، اور ایسا وہ آ سکتا ہو کہ یہ ملک دوبارہ سے الیکشن بھی ہو جائے اور دوبارہ سے یہ ملک اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہو جائے. اس کی تو بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اس 11 بلکہ 13 ماہ کی گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ہے، انہوں نے مصیبتوں کے پہاڑ اٹھا کر اس ملک کو گڑھے سے نکالنے کی کوشش کی ہے اور نکل رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک گڑھے سے نکل رہا ہے تھوڑا تھوڑا. انشاءاللہ جیسی کل وہ رپورٹ بھی آئی ہے ورلڈ بینک کی کہ وہ جو مہنگائی کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہماری فصلیں برباد تباہ ہو گئی. وہ بھائی 20 روپے بکنے والی پیاز ہم 300-400 روپے تک خریدتے ہیں. اب وہ پیاز 50-40 روپے پر آ گئی ہے. ٹماٹر 500-400 روپے تک خریدتے رہے ہیں، اب وہ 20 روپے پر آ گیا ہے. تو یہ چیزیں ایسا سیٹل ہوتی آ رہی ہے. خزانے میں بھی جو بالکل 2-2.5-3 کروڑ تک پہنچ گیا تھا، اب اللہ کا شکر ہے 10 کروڑ سے 10 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں تو 10 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.